جی السلام علیکم، میرا نام محمد شاذیب صدیقی ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جو عبد الوہاب صاحب ہیں یہ کوشش کر رہے تھے کہ بھئی مجھے لائیو لے سکیں، لیکن کچھ پرابلمس آ رہے ہیں، ٹیکنیکل پرابلمس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے مجھے اپنے لائیو سیشن کے اندر آن لائن بلا نہیں سکے. تو اب ہم ایک ٹرائی کر رہے ہیں کہ اگر میں لائیو آؤں اور میں عبد الوہاب صاحب کو یہاں پہ بلا سکوں. تو اگر عبد الوہاب صاحب آپ آن لائن ہیں تو کائنڈلی آپ ایک کمنٹ لکھیں تاکہ میں آپ کو یہاں سے ریکویسٹ سینڈ کر سکوں. ورلڈ اسپیس ویک اس وقت 96 ممالک ہے جہاں پہ منایا جا رہا ہے، اور بیسیکلی یونائٹڈ نیشن جو ہے اس نے 6 دسمبر 1999 کے اندر ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ ہمیں اکتوبر کے اندر جو 4 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے اسے ہمیں ورلڈ اسپیس ویک کے طور پہ منانا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایسٹرانومی کے حوالے سے آگاہی پھیلے اور شعور پھیلے کہ بھئی ایسٹرانومی ہوتی کیا ہے، ایسٹرانومی نے ہماری زندگی کو بدلا کیسے ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی، بلکہ میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اس کاوش کو اس حد تک لے کے جائیں کہ تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہی صحیح، لیکن دنیا کے جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ بلیک آؤٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں وہ تو عموماً دیکھ لیتے ہیں، مطلب اینڈرومیڈا گلیکسی یا جتنے بھی ڈیپ اسپیس آبجیکٹ ہیں ان کو بھی عموماً جو ہے ان کی وہ جھلک دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو شہری علاقے کے لوگ ہیں تو وہ جو ہے نارتھ سٹار کو نہیں دیکھ پاتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اسلام آباد کے اندر اس حد تک لائٹ پولوشن، ایئر پولوشن اس حد تک زیادہ تھی کہ یہاں پہ سیٹرن بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. جب میں نے یہ عبد الوہاب صاحب کو اور میں نے بقایا کو بتایا کہ بھئی ہمارے یہاں پہ اس وقت یہ سچویشن بن گئی ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو اب شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں میکسیمم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ مطلب پوری زندگی کے اندر کبھی بھی ملکی وے گلیکسی کو نہیں دیکھا ہوگا. آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کیا ملکی وے گلیکسی جو ہے اس کا جو سیجیٹیریس آرم ہے، جو اتنا بڑا ایک بادل ہوتا ہے، آپ اگر کبھی رات کو کھڑے ہو کے دیکھیں تو آسمان کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پھیلا ہوتا ہے. تو کیا وہ جو بادل ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کبھی یہ بادل وغیرہ نہیں دیکھا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر لوگ ایسٹرانومی سے دور اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ دن بدن جب آپ ستارے نہیں دیکھ رہے، آپ بہت سی چیزوں کو آسمان کے اوپر مس کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا. اب آپ اگر آج سے ہزاروں سال بیک پہ جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو شروعاتی انسان تھا، چونکہ وہاں پہ اس دوران کیلنڈر موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو شروعاتی انسان تھے وہ سٹارز کو دیکھ کے آئیڈیا لگاتے تھے کہ بھئی کون سا موسم آنے والا ہے، کون سا جانے والا ہے. اسی کے ذریعے وہ فصل بوتے تھے، اسی کے ذریعے وہ اپنے جو آنے والے وقت ہوتا تھا اس کی اپنی ساری تیاریاں کر رہے ہوتے تھے. تو بعد میں یہی چیز ہماری ایسٹرولوجی کی جو ہے بنیاد بنی. بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر ہمیں ستارے سیارے بتاتے ہیں کہ بھئی کون سا موسم آ رہا ہے، کون سا موسم جا رہا ہے، تو یقیناً یہ ہمیں قسمت کا حال بھی بتائیں گے. تو یہ مین مسکنسیپشن تھی جس نے جنم لیا. اچھا، عبد الوہاب صاحب مجھے چونکہ بھیج رہے ہیں ریکویسٹ، لیکن میرے پاس بھی ان کا یہ لکھا رہا ہے کہ یہ ایڈ نہیں ہو پا رہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو آ رہا ہے، کیونکہ آج بڑا اہم ایونٹ ہے اور یہ ایشو آنا نہیں چاہیے. ہم نے پہلے بھی لائیو سیشن کیے لیکن کبھی اس ٹائپ کا ایشو آیا نہیں ہے. تو بہرحال یہ اچھا، میں بتا رہا تھا کہ ایسٹرالوجی کی یہ چیز بنیاد بنی کہ ہمیں جب ہم نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو ستارے ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھئی کون سا سیزن آنے والا ہے، کون سا جانے والا ہے، یہ ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسٹرالوجی کی بنیاد پڑی کہ بھئی اگر ہمیں یہ سب بتا رہے ہیں تو ہمیں قسمت کا بھی حال بتا رہے ہوں گے. تو بہرحال ایسٹرالوجی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کو ایتھینٹک کہا جائے. تو ہم چونکہ رات کو اب ستارے نہیں دیکھ پاتے، جس کی وجہ سے ہم ایسٹرانومی سے جو ہے دور ہونا شروع ہو گیا. لیکن پاکستان کے اندر بہت سے جو گروپس ہیں وہ اب کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا شروع ہو گئے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ایسٹرانومی کوئی چیز ہوتی ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اہم چیز آتی ہے کہ
یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیوں 4 سے 10 اکتوبر کی ڈیٹ کو فائنلائز کیا گیا ورلڈ اسپیس ویک کے لیے. یہ بڑی اہم چیز تھی کہ یہی وقت کیوں چنا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ 4 اکتوبر 1957 کو 1957 کو انسان نے پہلی سیٹلائٹ خلا کے اندر بھیجی تھی جس کا نام سپوٹنک 1 تھا. تو جس کی وجہ سے جب یو این نے ریزولوشن پاس کی تو انہوں نے اسی ڈیٹ کو چنا کہ اسی کے اوپر ہم لوگ ورلڈ اسپیس ویک جو ہے وہ منائیں گے. اچھا، یہ اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے کہ پھر 10 اکتوبر تک ہم کیوں منائیں گے؟ 10 اکتوبر تک ہم اس لیے منائیں گے. جی عبدالوہاب صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو میں کنیکٹ کر سکوں. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایشو اب فیس ہو رہا ہے. اچھا، 10 اکتوبر کی ڈیٹ کیوں چنی گی؟ 10 اکتوبر کی ڈیٹ اس لیے چنی گی کہ جب 1960 میں سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کا رواج عام ہونا شروع ہوا تو رشیا نے یہ کوشش کی کہ ہم لوگ کیوں نہ اسپیس کے اندر اپنا ایک جنگی بیڑا ہم لوگ بھیجیں. ٹھیک ہے، ایک ہم لانچنگ پیڈ وہاں پہ بنائیں اور یہاں سے زمین سے ہم میزائلس بھیجیں اور جو جا کے اسپیس کے اندر اس جنگی بیڑے کے اندر ذخیرہ ہوتے رہیں اور وقت آنے پہ ان جو میزائل ہیں ان کو ہم لانچ کریں اسپیس سے اور ان کو ہم کسی بھی ملک کو وہاں سے ٹارگٹ کر سکیں. کیونکہ اس وقت لانگ رینج میزائل اتنے زیادہ عام نہیں تھے بلکہ بنائے ہی نہیں گئے تھے. تو جس کی وجہ سے اگر آپ اسپیس کے اندر جنگی بیڑا بنا لیتے تو پوری دنیا آپ کے نشانے پہ تھی. یہ جو چیز تھی بڑی الارمنگ تھی کیونکہ اگر یہ چیز عام ہو جاتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ جو اسپیس ہے وہاں پہ وہ ایک جنگی میدان بن جاتا. تو اس کے لیے ایک آؤٹر اسپیس ٹریٹی پھر سائن کی گئی 10 اکتوبر 1967 کو، جس دوران مختلف پوائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. یہ جو ٹریٹی ہے یہ یو این نے سائن کروائی تھی یو کے، یو ایس اے اور رشیا کے مابین، کیونکہ اس وقت مین جو طاقتیں تھیں وہ یو ایس اے اور رشیا تھا. یو کے بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کر رہا تھا. تو ان 3 ممالک نے مل کے ٹریٹی سائن کی کہ بھئی ہم کسی قسم کی جنگ نہیں کریں گے اسپیس کے اندر اسپیشلی جا کے. اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو سمندر یہ جو خلا ہے وہاں پہ سمندری قوانین لاگو ہوتے ہیں، یہ چیز وہاں پہ کہے گی. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ایک تو یہ مطلب بتایا گیا کہ اسپیس جو ہے اس میں سمندری قوانین لاگو ہوتے ہیں. کوئی بھی ملک جا کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اب امریکہ چاند پہ لینڈ ہوا ہے، اس نے جن جگہوں پہ لینڈ کیا ہے کبھی بھی وہ اس چیز کی ادھر کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ آؤٹر اسپیس ٹریٹی کے مطابق جو اسپیس کے جو آبجیکٹس ہیں وہ کسی بھی ملک کی ملکیت نہیں ہے. اچھا، یہ جو 2 اس کی شکیں تھیں، ایک اور شک اس میں یہ شامل کی گئی کہ اگر کوئی سیٹلائٹ فیل ہوتی ہے، آئے دن جس طرح چائنا کی سیٹلائٹ جو ہے فیل ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر وہ سیٹلائٹ کوئی فیل ہوتی ہے تو وہ جب زمین کے اوپر گرے گی، اگر وہ کسی ملک کے اوپر جا کے گر جاتی ہے تو اس کا قصوروار کون ہوگا؟ تو اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ وہی ملک قصوروار ہوگا جس نے وہ سیٹلائٹ بھیجی تھی خلا کے اندر. تو اس ٹائپ کی کچھ شکیں سائن کی گئیں. یہ 3 ممالک تھے. ابھی 2021 کے اندر ان ممالک کی تعداد بڑھ کے تقریباً 135 کے قریب ہونا شروع ہو گئی ہے. تو شروعات ان کی 3 ممالک سے ہوئی تھی. اچھا، آؤٹر اسپیس ٹریٹی چونکہ 10 اکتوبر 1967 کو سائن ہوئی تھی تو لہٰذا اس مناسبت سے 4 سے 10 اکتوبر جو ہے وہ اسپیس ویک کے طور پہ، ورلڈ اسپیس ویک کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور پاکستان ان 96 ممالک کے اندر شامل ہے خوش قسمتی سے کہ جہاں پہ یہ جو پورا ہفتہ ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مختلف ایسٹرونامیکل آرگنائزیشنز جو ہیں، گورنمنٹ کی بھی نان گورنمنٹل بھی، یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ مختلف آبزرویشنز کرا رہی ہوتی ہیں اور اس دوران لوگوں میں فلکیاتی آگاہی پھیلا رہی ہوتی ہیں. ابھی یاسر بھائی جو ہیں وہ بھی ابھی آن لائن نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ عبدالوہاب صاحب بھی ابھی آن لائن نہیں ہے. یہ باقاعدہ ابھی پورا ہفتہ جو ہے عبدالوہاب صاحب ساہیوال میں اور یاسر صاحب بھی ابھی بتا دیں گے کہ وہ کہاں پہ ایسٹرانومی سیشنز کروا رہے ہوں گے یا آبزرویشنز لوگوں کو کرا رہے ہوں گے اپنی دوربین سے، اپنی ٹیلیسکوپس کے ذریعے. تو اس سال جو ورلڈ اسپیس ویک ہے اس کے اندر اس کا جو تھیم ہے وہ ہے وومین ان اسپیس. تو وومین کے حوالے سے اس مرتبہ بتایا گیا ہے کہ جو خلائی تحقیقات ہیں یا خلائی مشنز ہیں ان کے اندر عورتوں کا کیا کردار ہوتا ہے. تو اگر ہم دیکھیں اپولو مشن کے دوران بڑا اہم کردار تھا عورتوں کا، کیونکہ جتنی کیلکولیشنز کی گئی تھیں اپولو مشنز کے
پہنچنے کے لیے اس میں جو خواتین تھیں، چونکہ اس وقت کمپیوٹر بہت زیادہ عام نہیں تھا اور بہت زیادہ ریلائبل نہیں تھا سورس، تو لہٰذا جو ہیومن کیلکولیشنز اس وقت کی جاتی تھیں، تو اس وقت جتنی کیلکولیشن تھی وہ خواتین کی طرف سے کی گئی. ان کے اوپر ایک ہالی ووڈ کی مووی بنی تھی کہ جس کا نام ہڈن فگر تھا. تو اس کے اندر بتایا گیا تھا، وہ مووی آپ سب لازمی دیکھیے، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے خواتین نے انسان کو چاند تک پہنچانے کے لیے رستہ فراہم کیا، ہمیں گائیڈ کیا کہ انسان کو کہ کون سا رستہ جو ہے چاند کی طرف جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک 85 وومن جو ہیں وہ اسپیس میں جا چکی ہیں. ٹھیک ہے، سوری 85 نہیں 65 وومنس جو ہیں وہ اسپیس میں جا چکی ہیں، اور سب سے پہلی جو وومن ہے وہ رشیا کی تھیں جو 1963 کے اندر اسپیس میں گئی تھیں. تو ورلڈ اسپیس ویک کے اوپر جو ہے تھاؤزنڈس کے حساب سے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوں گے. ابھی آپ جو لائیو ٹیلی کاسٹ اس وقت اپنے موبائل فون میں اپنے لیپ ٹاپس پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی اسی کا ہی ایک ایکسٹینشن آپ کہہ لیں کہ ہم ہے، اور ہم اس پہ آپ کے بھی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف سوالات کی جو ہے جوابات بھی دیے جائیں. میں اس وقت بار بار ٹرائی کر رہا ہوں کہ عبدالوہاب صاحب اگر مجھے جوائن کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ عبدالوہاب صاحب، اچھا عبدالوہاب صاحب آپ ایک بار پھر مجھے ریکویسٹ بھیجیے گا، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایشو آ رہا ہے. آنا نہیں چاہیے، ہم لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا، ابھی ہم نے آگے بھی کچھ سیشنز کرنے ہیں، اور اسپیشلی اسپیس سائنسز جو ٹیم ہے اس کا بہت بہت شکریہ اس سیشن کے لیے. ٹھیک ہے، پوری ٹیم جو اسپیس سائنسز کی ہے یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے لوگوں میں فلکیاتی شعور پھیلانے میں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے مطلب کہ آپ لوگ، میں اکثر پچھلے میں نے سیشن میں بھی کہا تھا کہ اسپیس سائنسز ٹیم وہ ٹیم ہے جس نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ بھئی صرف ہم نے فیس بک تک نہیں محدود رہنا، کہ ہم نے عام لوگوں میں جا کے بھی یہ سیشنز منعقد کرانے ہیں، عام لوگوں کے اندر فلکیاتی شعور ہم نے اجاگر کرنا ہے. تو پریکٹیکلی یہ لوگ چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک شخص اگر مشتری کے بارے میں نا اس کی پراپرٹیز سنتا ہے، اس کے چاندوں کے بارے میں جانتا ہے کہ بھئی فلاں چاند جو ہے اس کے اوپر پانی کے دریا موجود ہیں، سیٹرن کا فلاں چاند ہے جس پہ پانی کے دریا موجود ہیں، لیکن جب وہ انہی چاندوں کو ٹیلیسکوپ سے دیکھتا ہے، اگرچہ اس پہ وہ ہمیں پانی نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں ایک ڈاٹ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ابھی میں نے جو ہے نا کچھ دن پہلے میں نے ایک فلکیاتی سیشن اٹینڈ کیا. اس دوران جب ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ ایک بڑی ہی معتبر ایک شخصیت آئی ہوئی تھی. تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ جو آپ اس وقت چاند دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے ایک چاند ایسا ہے جس پہ باقاعدہ پانی کے سمندر موجود ہیں. تو وہ حیران ہو گئے، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ جو چاند ہے اس کے اوپر ناسا آنے والے دنوں میں یورپا کلپر مشن بھیجے گا، یوروپا نام ہے اس کا. تو وہاں پہ وہ مشن پہنچے گا، وہاں پہ کھدائی کرے گا، اس کے اندر وہ ایک آبدوز اتارے گا. نسل انسانی کا یہ پہلا لمحہ ہوگا جب ہم کسی دوسرے اجرام فلکی کی سطح کے نیچے ہم لوگ آبدوز اتار رہے ہوں گے. تو یہ بڑی ایک فیسینیٹنگ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جب سیٹرن کو، آپ جوپیٹر کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں وہ ایک عام سا ستارہ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ جوپیٹر کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کی وہ پٹی کو دیکھتے ہیں، کلرفل پٹی کو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ جب سیٹرن کو دیکھتے ہیں اس کا جو آپ رنگ سسٹم پورا دیکھتے ہیں، تو آپ کو پہل اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ مطلب واقعی وہ چیز ہے. اس سے بڑھ کے ایک آگے چیز آتی ہے کہ آج کل پلوٹو بھی آسمان پہ موجود ہوتا ہے، لیکن اسے ہم عام آنکھ سے کیا اپنی ٹیلیسکوپ سے بھی فی الحال نہیں دیکھ سکتے. بہت ہیوی قسم کی ٹیلیسکوپ آپ کے پاس موجود ہو تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنی حیرانگی کی بات ہے، یورینس، نیپچون، پلوٹو، یہ تینوں اجرام فلکی جب آسمان پہ موجود ہوتے ہیں تو ہم سیٹرن اور جوپیٹر کے بارے میں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ آسمان پہ موجود ہیں، لیکن یہ تین آسمان پہ منڈلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے بے خبر ہو کے جو ہے اپنی زندگی کے اندر مست ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی کسی قسم کی لائف موجود ہو، اور اس کو بھی خیر وہاں پہ ارتھ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ارتھ اتنے فاصلے پر ہے کہ جوپیٹر اور سیٹرن تک ہی بمشکل دکھائی دے رہی ہوتی ہے. سیٹرن پہ بھی ہمیں ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑے گی اگر ہم سیٹرن پہ گئے، تو وہ بھی ہمیں بغیر جو ہے دیکھے ہوئے اپنی لائف میں مگن ہوگی. تو یہ بڑی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے آسمان پہ موجود ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اور آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے بے خبر جو ہے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار کتنی ضروری ہے
عوام الناس میں یہ چیزیں پھیلانا، انہیں پتہ ہو کہ یار آسمان پہ مارس موجود ہے، وینس موجود ہے، جوپیٹر موجود ہے، سیٹرن موجود ہے. اسی سے پھر لوگوں کے اندر آگاہی پھیلتی ہے اور وہ آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اب جو ہے اچھا میں اب یہاں پہ نا کچھ جی عبدالوہاب صاحب، مجھے واقعی پتہ چل گیا کہ آپ جس طرح میں نہیں کنیکٹ ہو پا رہا تھا، آپ کا بھی اس وقت آئی تھنک ایشو آیا ہوا ہے کنیکشن کا. تو اچھا میں یہاں پہ نا کچھ سوالات لینے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس جو سوال ہے جنید وحید صاحب کا سوال ہے کہ ڈاکٹر سلمان حمید صاحب کی ویڈیو کے بارے میں پوچھیں کہ میری کیا رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر سلمان حمید جیسی ویڈیوز پاکستان میں شاید ہی کوئی بناتا ہو. آپ سب کو ان کی ویڈیوز دیکھنی چاہیے. مجھے جو ایسٹرانومی کا شوق ہوا اس میں ڈاکٹر سلمان حمید کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے، 2014 کے اندر اور 15 کے اندر میں نے ان کے کچھ سیشن دیکھے اور میں مطلب لٹرلی میں راتوں کو سونا بھول گیا کہ یار ہمارے جو اوپر آسمان ہے اس میں کیا کچھ چل رہا ہے، کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہم لوگ اس سے بے خبر ہو کے ہم لوگ اپنے ہی پریشانیوں کے اندر مگن ہیں. تو ڈاکٹر سلمان حمید بہت زبردست یوٹیوب کے اوپر جو ہے ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، تو اس کو آپ لازمی دیکھیں. راؤ عباد آصف صاحب جو ہیں وہ اس وقت آبزرویشن کروا رہے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس کو سیٹرن اور جوپیٹر کی. تو راؤ صاحب بہت زبردست جو ہے نا، میں نے بھی آپ کا سیشن دیکھا ہے جب آپ لائیو آئے ہوئے تھے. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہاں جی اچھا بلال خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہیں تو ہم ملکی وے کو اوپر کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلال خان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم چونکہ ملکی وے جو ہے نا ہماری وہ مختلف قسم کے ٹکڑوں پہ مشتمل ہے، بڑے بڑے جسے ہم آرم کہتے ہیں، اسپائرل آرمز پہ مشتمل ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ 4 مین ٹکڑے ہیں ملکی وے کے. ٹھیک ہے، ہم اورائن آرم کے اوپر موجود ہیں. ہمارے جو پڑوسی آرم ہے اس کا جو نام ہے سیجیٹیریس آرم ہے. تو ہم زمین پہ رہتے ہوئے اپنے جو پڑوسی آرم ہے، جو ٹکڑا ہے جو ٹکڑا ہے ستاروں کا، جس میں اربوں کے حساب سے ستارے موجود ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو ہم ملکی وے گلیکسی کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ میں جو ہے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ورلڈ اسپیس ویک کی مناسبت سے مجھے ابھی سوالات بھی موصول ہوئے ہیں کہ ایسٹرانومی کا ہماری لائف کے اندر کیا کردار ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ عموماً ایسٹرانومی کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو سائنس جو ہے وہ تجسس کا نام ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سائنس ہے اس کے اندر کچھ علوم ایسے ہیں جو مطلب میڈیکل ہے یا جیوگرافی ہے، ان کا ہمیں بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر علم کا ہمیں فائدہ بھی ہو. کچھ علوم جو ہے وہ تجسس کی وجہ سے ہم ان پہ تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسٹرانومی انہی میں سے ایک علم ہے. تو اس کے باوجود ایسٹرانومی نے ہمیں بہت سی چیزیں جو ہیں بطور گفٹ دی ہیں. تو ان کی میں نے کچھ لسٹ بنائی تھی کہ ایسٹرانومی نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں. جس سے ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کا جو سیلاب برپا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ ایک ورڈ سن رہے ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ. اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں وینس کو دیکھ کے ملا. جب ہم نے وینس کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسی گیسز موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وینس کی سرفیس جو ہے وہاں پہ ہیٹ ٹریپ ہو رہی ہے اور دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے وینس. تو جب ہم نے وینس کو دیکھا تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یار یہ گیسز تو زمین کے اوپر بھی دن بدن زیادہ ہو رہی ہیں. تو جس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا جو ہے کانسیپٹ آیا. اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلا کہ یار گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور بعد میں یہ بات ہمیں سچ ثابت ہوئی اور ہمیں پتہ چلا کہ یار واقعی یہ چیز حقیقی طور پہ موجود ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ آپ اگر میٹرس کو دیکھیں جو آپ کے بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ موٹر سائیکل کے لیے ہیلمٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یہ عموماً اپولو مشن کے دوران یہ ایجاد ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تاکہ لمبے سفر کے دوران جو ہے کمفرٹیبل سفر ہو. اس کے علاوہ ہیلمٹ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس سوٹ کا اہم حصہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جو بچوں کے ڈائپر ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا پی سی ہے، اس کے علاوہ موبائل جو کیمرہ ہے، اس کے علاوہ وائی فائی کی جو ٹیکنالوجی ہے، سولر پینل ہیں، ان کا ایسٹرانومی سے بڑا گہرا لنک ہے. کیونکہ اگر یہ ڈائریکٹ
ایسٹرانومی کی اگر ایجاد نہیں بھی ہیں تو لیکن کہ نا کہ ان کا روٹ جا کے ایسٹرانومی سے لازمی ملتا ہے. اسی طرح سی ٹی اسکین مشین ہے, ایم آر آئی مشین ہے, کینسر کو جو ڈیٹیکٹ کری ہوتی ہیں وہ جو مشینیں ہیں یہ ہمیں ریڈیو ایسٹرانومی کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہیں. اسی طریقے سے جی پی ایس ہے جس کے ذریعے آپ اپنی پوزیشن معلوم کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈش انٹینا سسٹم ہے. ڈش انٹینا جو یوز کرتے ہیں وہ تو جانتے ہوں گے کہ یہ بڑا ہی ایسا سسٹم ہے جو بندہ یوز کرتا ہے وہ سیٹلائٹ کو پھر لازمی مانتا ہے کیونکہ انہیں پوائنٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے بار بار ڈش انٹینا کو. تو یہ سیٹلائٹ کی بدولت چل رہا ہے. تو ایسٹرانومی نے ہماری لائف کے اندر بڑا ہی اہم رول پلے کیا ہے. آنے والے وقت کے اندر یہ موبائل ٹاور جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے. ہمارے جو موبائل ہیں ڈائریکٹ سیٹلائٹ کے ذریعے کمیونیکیشن سسٹم اپنا کر لیں گے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ اسٹار لنک سیٹلائٹ عموماً آپ دیکھیں تو آسمان کے اوپر ایک ریل کے ڈبوں کی صورت میں جاری ہوتی ہے. تو ابھی یہ لانچنگ ان کی شروع ہوئی ہے. تو آج سے 2-3 سال بعد یہ باقاعدہ اپنی سروسز کا آغاز کریں گے اور ڈائریکٹ آپ کو سیٹلائٹ سے ہر وقت انٹرنیٹ کی فیسلٹی آپ کو ملتی رہے گی اور وہاں سے آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں گے. تو آنے والے وقت کے اندر مکمل طور پہ ایسٹرانومی پہ ریلائی کر رہے ہوں گے. ایسٹرونومیکل جو سیاحت ہے, ٹھیک ہے, فلکیاتی سیاحت کا آغاز ہو جائے گا آنے والے وقت کے اندر. آپ چاند پہ, مریخ پہ آپ آ جا رہے ہوں گے. جس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ آج کل مختلف ممالک کے اندر گھوم پھر کے آتے ہیں, ہم سیر کرنے جو ہے ادھر جا رہے ہوں گے. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ناسا نے جو ہے اسپیس ایکس نے ابھی 4 جو ہے ایک عام جو لوگ ہیں ان کو بھیجا تھا ابھی, اور وہ ابھی اسپیس ہو کر آئے ہیں. تو یہ فلکیاتی سیاحت کا آغاز ہو چکا ہے. یہ پہلی فلائٹ تھی بائی دا وے جس کے دوران کسی عام انسان کو جو ہے جو سائنسدان نہیں ہیں ان کو جو ہے خلا کے اندر بھیجا گیا. تو یہ آنے والے وقت کے اندر فلکیات کا ہماری زندگی کے اندر بڑا اہم کردار ہوگا. مجھے اس دوران مجھے یاد آ رہی ہے میچیو کاکو صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. بائی دا وے یہ میچیو کاکو صاحب کی بک ہے دا فیوچر آف ہیومینٹی. انتہائی کمال کی بک ہے. یہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے فنش کی ہے, اور جب میں نے یہ کتاب فنش کی تھی تو میں تھوڑی دیر کے لیے نا مطلب ایک جگہ ساکن ہو گیا تھا. یعنی میں سن ہو کہ میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یار مطلب اتنی کمال کی انفارمیشن کسی کتاب میں موجود ہو سکتی ہے. تو یہ کتاب آپ اگر انگلش آپ کو تھوڑی سی بھی آتی ہے نا, آسان انگلش میں ہے, تو لازمی پڑھیے گا. تو میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں دا فیوچر آف ہیومینٹی. اس کے اندر میچیو کاکو صاحب جو ہے نا, یہ ان کی تصویر ہے. میچیو کاکو صاحب اس بک کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی ہمارا کسی ایلین سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یقیناً ایلین جو ہے اس کی فزیک الگ ہوگی, ٹھیک ہے, اس کی زبان بھی ہو سکتا ہے الگ ہو ایلین کی, ٹھیک ہے, اور یعنی وہ ہمیں دکھائی دینے میں بھی ڈفرینٹ ہوں, ان کا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے ڈفرینٹ ہو. یعنی وہ اگر ہم ریڈیو سگنل پہ ریلائی کریں, ہو سکتا ہے کسی اور ٹائپ کے سگنلز کے اوپر ریلائی کرتے ہوں, لیکن ان میں اور ہم میں جو چیز مشترک ہوگی وہ ہوگی ایسٹرانومی, ٹھیک ہے. وہ انہی فلکیاتی قوانین کو استعمال کر کے ہم تک پہنچیں گے, یا انہی فلکیاتی قوانین کو استعمال کر رہے ہوں گے جن کو ہم یوز کرتے ہیں. تو ایسٹرانومی جو ہے یہ ایک یونیورسل علم ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ایسا علم ہے کہ جو ہم میں اور خلائی مخلوق تک کے اندر یہ مشترک ہوگا. جو خلائی مخلوق ہے وہ بھی فلکیاتی قوانین سے تجاوز نہیں کر پا رہے ہوں گے. تو یہ ہے کہ آپ کو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ ورلڈ اسپیس ویک کے حوالے سے اور ایسٹرانومی کے حوالے سے آپ کو بتایا جائے کہ اس کی ہماری لائف کے اندر امپیکٹ کیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں اگر کوئی سوالات اس وقت مزید آئے ہوئے ہیں تو میں ان کا آنسر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سب کے کمنٹس کا شکریہ. اس وقت ابو بکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ ڈائمینشن کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں کریں گے سیشن. اس وقت کوشش یہ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ اسپیسیفکلی آبزرویشن یا ورلڈ اسپیس ویک کے حوالے سے ہی ہم بات کریں. تو محمد اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے سن رہا ہوں. شاہزیب بھائی آپ سے بہت معلومات مل رہی ہیں, شکریہ بہت بہت اسلم صاحب. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ سب کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے کہ پاکستان بھر سے جو ہے یعنی چھوٹے سے گاؤں سے لے کے ایک شہر تک کے اندر جب لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کیونکہ پہلے زمانے میں جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب
فیسلٹی نہیں تھی. جب سوشل میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو ہم محض کھیل کود تک ہم لوگوں نے محدود کیا ہوا تھا, تو عموماً لوگ ان چیزوں سے لا علم ہوتے تھے. لیکن اب ماشاء اللہ سے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں فلکیات کو لے کے بڑا اچھا ایک رجحان پیدا ہوا ہے, اور جس کا ہم اپنے گروپس کے اندر بھی بار بار مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب کے جو کمنٹس ہیں ان کو پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا جی, انٹیگلمنٹ کے حوالے سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہمارا جو سیشن ہے یہ چونکہ اسپیسیفک ہے, نہیں تو اس کے اندر ہم لوگ تمام سوالات کے جوابات مختلف دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے لائف کے اندر ایسٹرانومی کا یہ اور یہ ہے کہ ایسٹرانومی کی جو آبزرویشن ہوتی ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. اگر آپ فلکیات کے حوالے سے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو آپ اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر عاجزی آ گئی ہے. آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کو جو دنیاوی مسائل ہیں وہ چھوٹے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو فلکیات بہت اہم ہے ہماری اپنی لائف کے لیے بھی. ہم ہزاروں سال سے ستارے دیکھتے آ رہے ہیں, اور ہم جب بھی ستاروں کو دیکھتے تھے تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ بھئی آگے بڑھ کے انہیں چھوئیں. تو لہٰذا بھی ہم نے صرف چاند کو چھوا ہے. تو انشاءاللہ آگے آنے والے وقت کے اندر ہم مریخ پہ جائیں گے, مریخ کے بعد ہم مشتری اور سیٹرن کے چاندوں تک ہم لوگ جائیں گے. تو یہ ہے کہ امید ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کبھی نہ کبھی ہم ہائپر اسپیس ڈرائیو یا ہم کسی دوسری ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے دوسرے ستاروں تک بھی ہم رسائی حاصل کریں. تو بائی دا وے ابھی آنے والے ایک ساتھ کے اندر ہم لوگ جو ہے نا اس حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے کہ بھئی کون کون سی طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم مختلف ستاروں تک پہنچ سکتے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عبدالوہاب صاحب جو ہیں وہ لائیو نہیں آ پائے, جب وہ لائیو آ رہے تھے میں نہیں لائیو آ پا رہا تھا. نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ ہے ہمارے لائیو سیشن کے دوران. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لائیو سیشن پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی آگاہ کیجیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ورلڈ اسپیس ویک کو اچھی طرح انجوائے کیجیے گا. جہاں کہیں بھی قریب آپ کے آبزرویشن ہو رہی ہو, ایسٹرونامی سیشن ہو رہا ہو, اس میں لازمی شرکت کریں. اپنے بچوں کو لے کے جائیں, اپنی فیملی کو لے کے جائیں, تاکہ ہمارے آنے والے وقت کے اندر ہماری جو نسل ہے ان میں سے بھی آئنسٹائن, اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان پیدا ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.